بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا ود رباب۔ جی ناظرین، تو آج کی ویڈیو میں ہم حج کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ حج کب فرض ہوا، اور یہ دیکھیں گے کہ پہلا حج کس کی قیادت میں ہوا، اور حج کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حج ہر آزاد، عاقل، بالغ، تندرست اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس سفر حج اور اس سفر کے دوران اپنی جسمانی صحت، پھر ذاتی اخراجات کے بعد زیر کفالت افراد کے لیے ضروری اخراجات کے لیے مالی وسائل ہوں۔ جی ناظرین، تو ہمارا پہلا سوال تھا کہ حج کب فرض ہوا۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کا فرض ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گناہ گار، اور اس کا ترک کرنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا حقدار ہے۔ اور ہمارا دوسرا سوال تھا، پہلا حج کس کی قیادت میں ہوا۔ اسلام میں حج 9 ہجری کو فرض ہوا، اور پہلا حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوا، اور پھر دوسرا حج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہوا۔ جی ناظرین، تو ہمارا تیسرا سوال تھا کہ حج کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اب میں وہ آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں بتاؤں گی۔ قرآن پاک میں کئی ایک مقام پر حج کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مثلاً فرمان الہی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دو، تیرے پاس پیدل چل کر اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر دور کی مسافت طے کر کر آئیں گے۔ حج کی ادائیگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار بھی تازہ کرتی ہے۔ اس لیے استطاعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی کوشش لازمی کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، تو اب میں آپ کو حج کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی۔ ادائیگی حج کی اہمیت اور ثواب کا اندازہ ہمیں احادیث نبوی سے بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حج کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور اس نے نہ تو شہوانی حرکت کی اور نہ کوئی گناہ کیا، وہ جب حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے گویا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایک دفعہ آپ سب بھی لازمی بول دیں۔ اور حج تو گناہوں سے معافی کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس میں حاجی کے گناہ کثرت سے معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج کا ثواب جنت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ الہی آمین ثم آمین۔